میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے میرے بھائیوں نے حکم کیا کہ تم جمعہ پڑھنے کے لیے ہمارے علاقے بلکہ وادی کشمیر کے مشہور قصبہ شوپیان میں حاضر ہو جاؤ۔ تو وقت نکال کر کے میں نے طے کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے اپنی بھائیوں سے پوچھا کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے کون سی مسجد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں مسجد ہے، جس مسجد میں عرصہ طویل تک مولانا محمد امین شوپیانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ مجھے یاد آیا 1980 سے پہلے سری نگر کی عیدگاہ میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، اور اس بہت بڑے اجتماع میں مولانا محمد امین صاحب شوپیانی کا ایک طویل خطاب ہوا تھا درس حدیث کے عنوان پر، اور اس خطاب کا جو تقریباً 42 سال پہلے میں نے سنا، اس خطاب کا اکثر حصہ آج بھی مجھے یاد ہے، جس میں انہوں نے حدیث پڑھی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعارف کراتے رہے، کیونکہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا جس صحابی کی یہ حدیث سنا رہا ہوں اس صحابی کا پہلے تعارف سنو۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرایا راوی حدیث کے اعتبار سے، اور اس وقت پھر حدیث کی بہت ہی پرمغز اور دلنشین تشریح انہوں نے فرمائی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ درس حدیث کا خطاب ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے، اور ان کی شکل بھی یاد ہے، اور ان کا وہ خطاب کا اکثر حصہ بھی یاد ہے۔ میں نے اپنی بھائیوں سے پوچھا کہ جس مسجد میں آپ یہ جمعہ ہم کو پڑھنا ہے وہاں امام کون ہیں، اور ان امام صاحب سے آپ نے اجازت لی بھی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام صاحب کی اجازت کے بغیر یہ پروگرام بنایا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں امام صاحب ہیں حضرت مولانا حکیم غلام نبی صاحب نور اللہ مرکزہ کی صاحبزادہ محترم۔ مجھے فوراً یاد آیا کشتواڑ میں حضرت مولانا غلام نبی صاحب حکیم غلام نبی صاحب تشریف لائے تھے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کا ان کا خطاب میں نے ان کا سنا تھا، اور اس کے بعد پھر جہاں ان کا قیام تھا اس مجلس میں حاضر ہوا، اور طویل گفتگو ان سے ہوتی رہی۔ انہوں نے دیوبند میں اپنی تعلیم حاصل کی تھی، وہ اپنی دیوبند کے واقعات سناتے رہے، ایسے عجیب عجیب واقعات اپنی قسم پرسی کے، اپنے شوق کے، علم پڑھنے کے، اپنے ذکر اللہ کے، اور پھر یہاں وادی کشمیر میں دین کی زبوں حالی، یہ تمام واقعات تقریباً عشاء کے بعد سے رات کے 1-1.5 بجے تک ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، اور اپنی خدمات بھی سناتے رہے، مشکلات کیا کیا پیش آتی رہیں وہ بھی سناتے رہے، اور اس کے بعد پھر ہم چونکہ چھوٹوں میں سے تھے تو نصیحتیں کی آگے چل کر تمہیں یہاں کیا کیا حالات پیش آ جائیں گے۔ مجھے بے اختیار یاد آیا کہ جب حکیم غلام نبی صاحب کے صاحبزادے یہاں امام ہیں تو ہمارے حاضر ہونے کی بھی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ پروگرام بنا ہوا تھا اس لیے میرے بھائیوں میں حاضر ہوا۔ فطری طور پر انسان سوچتا ہے کہ جس جگہ مجھے جا کر کے بیان کرنا ہے مجھے کیا بیان کرنا چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی ذہین اور صاحب علم انسان کیوں نہ ہو، اور چاہے کوئی ہم جیسا کم علم انسان ہو، بہرحال سوچنا تو ہے ہی کہ سب کس موضوع پر مجھے بیان کرنا چاہیے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ منتظمین طے کر دیتے ہیں آپ کو فلاں موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور بعض دفعہ تیاریاں بھی کرنی پڑتی ہیں، خصوصاً اگر کوئی علمی مجمع ہو اور بہت پہلے سے وقت دیا گیا ہو تو پھر باقاعدہ علمی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر خلیق احمد نظامی سے یہ کہا کہ آپ ندوے میں آ کر کے اس ٹاپک پر لیکچر دیں کہ اسلام نے بر صغیر میں آ کر کے یہاں کے لوگوں کو کیا کیا دیا، بر صغیر میں جب اسلام داخل ہوا تو اسلام کے آنے سے یہاں کی قوموں کو کیا کیا ملا۔ تو پروفیسر خلیق نظامی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے 1 سال کی تیاری کرنی پڑے گی۔ چنانچہ 1 سال کی تیاری کے بعد پروفیسر خلیق احمد نظامی علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر اور 10-20 کتابوں کا مصنف اور بہت اعلیٰ درجے کا محقق، اس نے تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد وہ آئے اور اس کے بعد پھر تفصیل سے انہوں نے لیکچر دیا کہ بر صغیر میں اسلام نے آ کر کے کیا کیا چیزیں تعلیمی اعتبار سے، کیا تہذیبی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، اور جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کو کیا ملا، اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو بھی اسلام نے کیا کیا دیا۔ تو بعض دفعہ منتظمین طے کر دیتے ہیں آپ کو فلاں موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد پھر آدمی کبھی تیاری کرتا ہے، کبھی ذہنی طور پر تیار رہتا ہے کہ جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے، اور کبھی منتظمین کہتے ہیں صاحب جس موضوع پر آپ پسند کریں گے آپ گفتگو کریں۔ تو آدمی ایسے وقت میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھے
مجھے کیا گفتگو کرنی چاہیے. تو آج صبح سے میں سوچتا رہا کہ اگر مجھے جامع مسجد میں خطاب کرنا ہے تو مجھے کس موضوع پر کرنا چاہیے. بہت سوچتا رہا میں، اور سوچنے کے بعد میرے ذہن میں مضمون آیا. مضمون عموماً بیان ہوتا بھی رہتا ہے، لیکن خیال آیا کہ اسی مضمون کو ایک دوسری ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا، اور وہ مضمون ہم میں سے ہر مسلمان کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے اس ماڈرن دور میں، خصوصاً آج کے اس ایسے دور میں جس میں اباحیت عام ہو رہی ہے، ایسے دور میں جس میں فحاشی پھیل رہی ہے، بلکہ ایسے دور میں جس میں الحاد اور لبرلزم عام ہو رہا ہے. اس ایسے دور میں شاید اس طرح کے موضوع پر گفتگو کرنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. اللہ کرے یہ گفتگو میرے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید سے مفید تر بنائے. میرے بھائیوں، میں نے سوچا کہ میں گفتگو کروں گا اسلام کیا ہے، اسلام کی حدود کیا ہیں، اور اسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. اسلام کیا ہے، اسلام کی حدود کیا ہیں، اور اسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. اور جب ہم یہ کہیں گے ہم سے مطالبہ، تو ہم سے مراد ہم فرد نہیں ہیں، بلکہ مسلم سماج، مسلمان سوسائٹی کے تمام طبقات اس میں داخل ہیں. یعنی مسلم من حیث الامہ، پوری مسلمان برادری سے اسلام کیا چاہتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے ہر طبقے سے اسلام اس وقت کیا مطالبہ کرتا ہے. ان موضوعات پر انشاءاللہ اس وقت کی گفتگو ہوگی. اسی بنیاد پر میں نے آیتیں پڑھی جس میں اللہ جل شانہ بہت بڑی قسم کھا کر کے، بہت بڑا اعلان کر کے بھی یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں دین اگر ہے تو صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام. اعلان اللہ تعالیٰ شانہ اس طرح فرماتے ہیں، شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، والملائکۃ، اور تمام فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور دنیا کے جتنے سچے اور صحیح علم والے ہیں وہ تمام بھی گواہی دیتے ہیں. مگر وہ اہل علم جو قائم بالقسط، جو انصاف اور عدل پر اور صحیح علم پر قائم ہیں. اگر علم کی بنیاد پر کوئی اتھیسٹ بن گیا ہو، علم کی بنیاد پر اگر کوئی ملحد بن گیا ہو، وہ مراد نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر کوئی اتھیسٹ بن گیا ہو تو پھر کوئی وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ اللہ گواہی دیتا ہے، تمام فرشتے گواہی دیتے ہیں، اولو علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا غالب اور اس کائنات میں سب سے زیادہ حکیم ہے. اتنا بڑا اعلان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر دنیا میں ہے تو صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام. یہی مضمون اللہ جل شانہ نے دوسری ایک آیت میں نازل فرمایا، اور بہت اہتمام کے ساتھ، بہت اہتمام کیا گیا اس آیت کے نازل کرنے میں. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، حجۃ الوداع ہے، اس کے چند مہینے کے بعد اللہ کے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، احرام کی حالت میں دعاؤں کی صورتحال جاری تھی، اور اس بیچ میں وہی نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ کا دین مکمل کر دیا گیا، جو اللہ کی طرف سے نعمت انسانوں کے لیے نازل ہو رہی تھی وہ پوری کر دی گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب قیامت تک کے لیے میں نے انسانوں کے لیے جو دین مقرر کر دیا، طے کر دیا، وہ دین اسلام ہے. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں یہ جو اسلام میں نے تمہارے لیے بھیجا، اس اسلام کے بھیجنے میں میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں تنگی پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی میں الجھنیں آ جائیں، تمہاری خوشیاں چھن جائیں، تمہاری زندگی تنگی میں مبتلا ہو جائے. نہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ارشاد فرمایا میں نے یہ دین تمہارے لیے بھیجا، تمہاری زندگی میں تنگی پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، تمہاری زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنا مقصد ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ارشاد فرمایا دیکھو میں نے اپنا دین تمہارے لیے بھیجا، اس دین میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہے، کچھ کاموں سے بچنے کا حکم ہے. ان میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو تم نہ کر سکو اور پھر بھی میں نے حکم دے دیا تمہیں یہ کرنا پڑے گا. پہلے تمہاری باڈی کے اندر، تمہارے جسم کے اندر میں نے اتنی کیپیسٹی پیدا کر دی ہے، اتنی صلاحیت پیدا کر دی ہے، اتنی طاقت پیدا کر دی ہے، وہ اوصاف اور صلاحیت تمہارے اندر پہلے ودیت رکھی ہے جس کو تم کر سکو. اس کے بعد پھر میں نے یہاں سے حکم دیا. اگر میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے تو تمہیں نماز ادا کرنے کی طاقت پہلے دی ہے. اگر تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو تم کو روزہ رکھنے کے پہلے صلاحیت تم کو دی ہے. اگر تم کو میں نے بدکاری سے بچنے کا حکم دیا، اس کے معنی ہے کہ بدکاری سے بچنے کی تمہارے اندر کیپیسٹی، طاقت رکھی ہے. اور جنسی ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے میں نے دوسرا راستہ بھی، جو چیزیں میں نے تمہارے لیے حرام کی ہیں ان تمام حرام چیزوں سے بچنے کی صلاحیت تمہارے اندر رکھی. اور جن چیزوں کے ادا کرنے کا میں نے حکم دیا ان چیزوں کے ادا کرنے کے پہلے تمہارے اندر قوت رکھی.
رکھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاها۔ تب گیا اللہ تعالیٰ شان و اعلان کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کے انسانوں کے لیے دین اب صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا اللہ کو دوسرا کوئی دین پسند نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین لے کر کے آؤ گے ہرگز قبول نہیں ہوگا، ہرگز تسلیم نہیں ہوگا۔ یہ دین جو تمہارے لیے بھیجا گیا انسانوں کے فطرت کے عین مطابق انسان کی سماج کو ٹھیک صحیح راستے پر استوار کرنے والا دین، سچائیاں تمام کی تمام اس دین میں جمع کر دی گئی۔ انسان جس دور سے بھی گزرے گا، جس حال میں بھی ہوگا، ہر انسان کو سوٹ کرنے والا دین۔ یہ دین مشکل نہیں، بے انتہا آسان، اس لیے اعلان بھی فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ان الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ دین کے متعلق یہ خیال کرنا کہ دین بہت مشکل ہے، جیسے اس وقت کے ایمان والوں کا رویہ اپنے دین کے بارے میں ہے، لگتا یہ ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں دین پر چلنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ جتنے فرض اللہ نے لازم کیے ان کو ادا کرنے کو تیار نہیں، اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ان سے بچنے کو تیار نہیں۔ بظاہر اپنے عمل سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ شاہ نے دین کو بہت آسان بنایا۔ دین مشکل تب ہوتا جب اللہ تعالیٰ شاہ فطری ضرورتوں کو پورا نہ کرنے کا حکم دیتے۔ یعنی اگر حکم ہوتا تم کو بھوک لگے کھانا نہیں کھا سکتے، تم کو پیاس لگے گی پانی نہیں پی سکتے، تم کو سردی گرمی لگے گی کپڑا نہیں پہن سکتے، تم کو شادی بیاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم کو خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے، تم مکان نہیں بنا سکتے، غاروں گفاؤں میں رہو، تم کو رہبانیت کی زندگی گزارنی ہوگی، تمہیں جوگیزم اپنانا ہوگا۔ اگر دین نے یہ حکم دیا ہوتا تو انسان کہہ سکتا تھا یا اللہ یہ تو دین بہت مشکل ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے اور بھوک لگنا نیچرل ضرورت ہے، آپ کے دین میں تو یہ منع کر دیا گیا کھانا۔ ہمیں پیاس لگتی ہے اور پیاس نیچرل ضرورت ہے، آپ کے دین میں تو پینے کی منع کر دیا گیا۔ ہمیں نیند آتی ہے، سونا فطری ضرورت ہے، آپ کے دین میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کو عورت کی طرف میلان اور کشش اور عورت کو مرد کی طرف میلان اور کشش فطری تقاضا ہے، آپ کے دین میں اس کو بین کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ حکم ہوتے، اگر یہ احکام ہوتے تو انسان کہہ سکتے تھے یا اللہ آپ کا دین تو بہت مشکل ہے۔ مگر میرے بھائیوں، انسان کو جتنی فطری ضرورتیں ہیں ہمارے دین میں کوئی چیز اس میں سے حرام نہیں ہے۔ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو، خوب کھاؤ، ہنی امریا، پیٹ بھر کر کے خوشیوں کے ساتھ۔ انسان کو پینے کی ضرورت ہے، ارشاد فرماتے ہیں واشربو، اچھی طرح سے پیو، ساتھ میں فرمایا ولا تسرفو۔ انسان کو سونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نیند کی کو بطور نعمت کا بیان کر کے کہتے ہیں تمہیں سونے کی اجازت ہے۔ انسان کو مکان کی ضرورت ہے، مکان بنانے کی اجازت۔ انسان کو نکاح کرنے کی ضرورت ہے، نکاح کرنے کی صرف الاؤ نہیں کیا بلکہ آرڈر کیا، حکم دیا گیا تم کو نکاح کرنا ہوگا، اور ایک نہیں دو کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو، مگر بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو دین مشکل نہیں، دین بے انتہا آسان، انسان کی فطرت کے عین مطابق۔ ویسے اللہ نے جتنے دین دنیا میں نازل فرمائے جو اللہ نے، ان سب کا نام اسلام تھا، وہ تو بعد کے لوگوں نے ان کے نام چینج کر دیے۔ یہودیوں پر جو اللہ کی طرف سے دین آیا تھا وہ بھی اسلام تھا، عیسائیوں پر جو دین اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ بھی اسلام تھا، مگر یہودیوں نے اپنے دین کا نام رکھا دین یہودیت، اور عیسائیوں نے اپنے دین کا نام رکھا دین عیسائیت، اور انہوں نے نبیوں کو کھانوں میں تقسیم کر دیا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اللہ کی طرف سے دین جو آیا وہ ایک ہی تھا، وہ اسلام تھا، اس کے ایڈیشن بدلتے گئے۔ جس زمانے میں جتنے اسلام کی ضرورت تھی اللہ نے اتنا اسلام بھیج دیا، جس زمانے میں اسلام صرف اتنا چاہیے تھا کہ تم چیزوں کے نام یاد رکھو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، آدم علیہ السلام کو صرف اتنا ہی اسلام دیا گیا۔ پھر اگلا دور آیا نوح علیہ السلام کا، اس زمانے میں صرف ایک چیز تھی، شرک شروع ہو چکا تھا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا بس ایک چیز ختم کر دو تم، وہ ہے شرک، باقی تمہیں اور کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک آدھ وقت کی نماز ان کو پڑھنی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، ان کا کام صرف ایک، ان کے سارے دین کا خلاصہ ایک ہی چیز تھا، شرک کا خاتمہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک وہ کام کیا، وہ بھی اسلام تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہ بھی اسلام تھا، یہودیوں نے بعد میں اس کا نام یہودیت رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہ بھی اسلام تھا، بعد میں یہودیوں نے عیسائیوں نے اس کا نام عیسائیت رکھا، ورنہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دین کا نام یہودیت نہیں رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دین کا نام نصرانیت یا عیسائیت نہیں رکھا ہے۔ افراط و
نصارہ تھے، مذہب کا نام عیسائیت یا یہودیت نہیں تھا۔ اللہ اپنے دین کا نام انسانوں کے نام پر نہیں رکھتا، قبیلوں کے نام پر نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نام صرف اسلام ہے، اس کا نام محمدازم نہیں ہے، محمدیت نہیں ہے۔ جیسے بیچ میں ایک زمانہ شروع ہو گیا تھا، اسلام کو لوگ کہنے لگے تھے محمدنزم، اور تمام محقق علماء نے کہا نہیں، ہمارے دین کا نام محمدنزم نہیں ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ ہم ذات کی طرف دین کو منسوب نہیں کرتے ہیں جیسے یہودیوں اور نصرانیوں نے ذات کی طرف دین کو منسوب کیا۔ دین اللہ کی طرف سے آتے گئے، ان قوموں نے ان دینوں کو اپنی اصل حالت پر نہیں رہنے دیا، کتابوں میں چینج کر دی، مذہب کو بدل دیا، ان کے نبیوں نے جو کچھ انہیں کہا تھا اس کو ریکارڈ میں نہیں رکھا۔ چنانچہ کوئی یہودی ایک حدیث نہیں سنا سکتا جو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہو، کوئی عیسائی ایک حدیث نہیں سنا سکتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہو، اور کوئی یہودی یا کوئی عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس جو تورات اور انجیل ہے یہ اوریجنل حالت میں موجود ہے، یہ وہی تورات اور انجیل ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نازل فرمائی تھی۔ ہرگز نہیں ہے، نہ یہودیوں کے پاس وہ تورات ہے جو اللہ نے بھیجی تھی، نہ عیسائیوں کے پاس وہ انجیل ہے جو اللہ نے بھیجی تھی۔ وہ دونوں کتابیں آج دنیا میں ٹرانسلیشن ہیں، اور ٹرانسلیٹر کا بھی پتہ نہیں وہ ہے کون ٹرانسلیٹر کرنے والا، وہ قابل اعتماد تھا بھی یا نہیں، اور کتنے صدیوں کے بعد وہ ترجمے ہوئے اور وہ ٹھیک طرح ترجمہ ہوا یا نہیں، اور اصل اس کا ٹیکسٹ کون تھا اور اصل اس کا متن کون تھا، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دستاویز اگر ٹرانسلیشن کی شکل میں آئے کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ اصل دستاویز کے قائم مقام ہے۔ تو یہودیت کے پاس جو دین تھا وہ اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہی تھا، مگر ایک تو نام انہیں چینج کر دیا اور کتاب اصل حالت میں نہیں رہی۔ اور عیسائیت کے پاس جو دین تھا وہ اللہ کی طرف سے اسلام کے نام سے آیا تھا، انہوں نے بھی نام چینج کر دیا اور وہ کتاب بھی اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد پھر محمد الرسول اللہ پر اللہ نے اپنا دین نازل فرمایا۔ فرق کئی سارے ہیں۔ پچھلے تمام ادیان انسان کی زندگی کچھ حصے کو ٹچ کرتے تھے، کچھ حصے کو اپنا موضوع بناتے تھے۔ کسی دین میں صرف چند عبادتیں، کسی دین میں صرف چند اخلاقی ہدایتیں، کسی دین میں سب چند گھریلو مسائل، لیکن مکمل زندگی کے لیے پورا دین کسی نبی پر اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ یہ صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی تھی کہ آپ کو اللہ نے وہ دین عطا فرمایا جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشرتی زندگی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، قانون بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے، سیاسیات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، تربیت اقوام بھی ہے، دعوت دین بھی ہے۔ بلکہ اگر سچ پوچھیں گے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام پر جو دین نازل فرمایا اس کو پوری دنیا کے قوموں کے لیے دعوت کے دین بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اولا تو دنیا کے یہودی کسی دوسرے کو دین کی دعوت کبھی نہیں دیتے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا دین صرف ہمارے لیے ہے، کوئی دوسرا انسان یہودی بن ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے دین کی دوسرے کو دعوت نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ دین یہودی جو ہے وہ ہمارے لیے مخصوص ہے اور کوئی دوسرا ابھی یہودی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے یہودیت قبول کی اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ آپ یہودی مکمل بن ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہودی بائی برتھ یہودی ہوتا ہے، بائی ایکسیپشن یہودی نہیں بنتا ہے، یعنی دین قبول کر کے کوئی ابھی یہودی نہیں بنتا۔ تو دین یہودی کا تو قصہ الگ ہے۔ عیسائیوں کا جو دین اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے اس دین کو اجازت نہیں دی تھی کہ دنیا کے تمام قوموں تم اس دین کی طرف دعوت دو۔ عیسائیت کا دین دعوت والا دین نہیں تھا، وہ صرف یہودیوں کے اس مخصوص قوم کے لیے اللہ نے بھیجا تھا جس کا تذکرہ خود انجیل میں موجود ہے۔ پورے عالم کے لیے دین اگر ہے وہ صرف دین اسلام یعنی محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والا دین ہے۔ اس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ شانہ نے خود فرمایا قرآن کریم میں۔ چنانچہ ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ایسا نبی بھیجا جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نذیر ہے۔ انا ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، بلکہ حکم دیا آپ خود بھی اعلان کریں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیں اے دنیا کے انسانوں میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں، میں صرف عرب کے لیے نہیں، میں کسی ایک دور کے لیے نہیں، میں صرف ایک خطے کے لیے نہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے میں نبی بن کر کے آیا۔ یہ اعلان نہ کرشن نے کیا، نہ بودھ نے کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ان نبیوں میں سے کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا، اور جتنے باقی مذہبوں کے بانی رہے ہیں ان بانیوں میں سے بھی کسی نے یہ اعلان نہیں کیا جو اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔
یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دنیا کے ہر طبقے کو مخاطب بنایا ہو، حتیٰ کہ اپنے زمانے کے سلاطین کو بھی مخاطب بنایا ہو۔ نہ کسی اوتار نے، نہ کسی دیوتا نے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی رسول نے، صرف ایک ذات اقدس ایسی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غریب سے غریب تر انسان کو بھی اپنے دین کا مخاطب بنایا، ایسے اپنے زمانے کے سپر پاور روم کے بادشاہ قیصر کو، اپنے زمانے کے دوسرے سپر پاور ایران کے بادشاہ کسرا کو، اپنے زمانے کے دوسرے بڑے بادشاہ روم کے بعد مصر کے بادشاہ مقوقس کو، جن سلاطین تک اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دین کی دعوت پہنچا سکے، ان سلاطین تک آپ نے اپنے نمائندہ بھیجا، آپ نے خطوط بھیجے، اور ان خطوط میں صاف صاف دعوت کر کے اعلان کا اسلموا، اسلام قبول کرو، یہی راستہ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سوچا تھا کہ میں ہندوستان بھی اسلام کی دعوت کے لیے آدمی بھیجوں گا، لیکن راستہ دریافت نہیں ہوا۔ مگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ہندوستان کوئی ملک ہے، آج کا ہندوستان نہیں، یہ اس زمانے کا ہندوستان تھا جو ڈھاکہ سے لے کر کے کابل تک تھا، یا ڈھاکہ سے لے کر کراچی تک، اس پورے خطے کو اسلام کا ہندوستان کہا جاتا تھا، اور ہندوستان بھی نہیں، اس کو الہند کہا جاتا تھا۔ اس کا تذکرہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی کیا مختلف احادیث میں، اور صحابہ بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے، ارسل ملک الہند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جرتن، کسی ہندوستان کے بادشاہ نے نبی کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، وہ سندھ کا کوئی راجا تھا، اور اس نے حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، اور اس کے وہ ہدیہ تھا ایک مٹکا، جرتن فیہا زنجبیل، جس میں سونٹ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ہدیہ قبول فرمایا، اور بعد میں وہ سونٹ آپ کو پسند نہیں آئی، لیکن گویا اس زمانے میں تذکرہ تھا ہندوستان کا، یہاں بھی آپ اپنی دعوت بھیج دیتے، مگر رابطہ نہ ہو سکا اور یہاں پہنچنے کے وسائل نہ ہو سکے۔ تو صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ایسی ہے جو سارے عالم کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، اور کوئی نبی پورے عالم کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، آپ اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، اے دنیا کے تمام انسانوں، اور یہ آپ صرف اپنے زمانے کے انسانوں کو مخاطب نہیں بنا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا۔ اور جب تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آیا تو لازماً آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو محفوظ رکھنا ہوگا، لازماً آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو محفوظ رکھنا ہوگا، لازماً آپ کے قانون کو دائمی حیثیت دینی ہوگی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب مگر وہ محفوظ نہ رہ سکی، انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب وہ محفوظ نہ رہ سکی، اور قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب جوں کی تو محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی، کیونکہ یہ دائمی دین ہے، یہ وقتی اور عارضی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اور آپ کے الفاظ ایک نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کو طاقت تھی ایسے افراد ان کے ساتھ کھڑے کر دیتا جو افراد ان کے ایک ایک بات کو یاد کرتے اور اگلی نسل تک پہنچاتے، مگر کسی نبی کو ایسے افراد نہیں مل سکے جو ان کی تمام باتوں کو یاد رکھیں اور اگلی نسل تک پہنچائیں۔ اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا امتیاز ہے، اور آپ کا یہ آپ کا انفرادیت ہے کہ آپ کو ایسے افراد ملے، یعنی حضرات صحابہ جنہوں نے آپ کی ایک ایک بات کو یاد رکھا، بلکہ وہ باتیں جن پر عمل نہیں کرنا ہے، وہ باتیں جن کی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ باتیں جن کا تعلق آپ کی نجی زندگی کے ساتھ ہے یا پرسنل لائف کے ساتھ ہے، ان باتوں کو بھی یاد رکھا گیا، اور وہ باتیں منتقل ہوتے ہوتے حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے، صرف ہم مسلمان اور صرف اسلام و دین ہے جس کے بعد حدیث کا سرمایہ موجود ہے، باقی کسی قوم کے پاس نہیں۔ یعنی اگر یہودی یہ جاننا چاہیں ہمارے نبی نے کب کون سی بات کہی ہے، کوئی ریکارڈ ان کے پاس نہیں۔ کوئی عیسائی اگر یہ جاننا چاہے ہمارے نبی کی کوئی بات ہمیں مل جائے، یا ہمارے نبی کا کوئی عمل ہمارے ہاتھ آئے، ہم نبی کا عمل اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے، ہم اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، اس پر عمل کریں گے، کسی کے پاس نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل میں ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ دنیا میں خاص طور پر یورپین ملکوں میں اور کہیں کہیں جہاں ایشیا میں بھی مذہبی ڈائلاگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا رہا ہے۔ مذہبی ڈائلاگ کا مطلب مختلف مذہبوں کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اپنے اپنے مذہب کا تعارف کرائیں گے، اور اپنے مذہب کا تعارف کرا کر اس ضمن میں کسی مذہب کی سچائیاں، کسی مذہب کی خوبیاں سامنے آتی ہیں، وہ بہت احتیاط کے ساتھ وہاں گفتگو کرتے ہیں جس میں دوسرے کی توہین نہ ہو، دوسرے کی دل شکنی نہ ہو۔ بہرحال یہ مذہبی ڈائلاگ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں بین المذاہب مکالمہ۔ چنانچہ یورپ میں ایک جگہ یہی بین المذاہب مکالمہ تھا، مسلمانوں کی طرف سے جو
صاحب وہاں گئے, انہوں نے وہاں ایجنڈا پیش کیا. کہنے لگے صاحب میں ایجنڈا پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہمیں ابھی تھوڑا سا ریفریشمنٹ کرنا ہے, یعنی کھانا پینا ہے. تو آیا ہم ایسا کریں گے, ہم اپنے عیسائی اسکالر سے کہیں گے آپ حضرت عیسیٰ کی کوئی باتیں ہمیں بتائیں جو کھانے پینے کے بارے میں انہوں نے کہی ہیں, ہم ان پر آج عمل کریں گے, یہ سوچ کر نبی کی بات ہے. اور میں یہودی اسکالر سے کہوں گا آپ حضرت موسیٰ کی کوئی بات فرمائیں جو انہوں نے کھانے پینے کے بارے میں کہی ہو, ہم اس پر عمل کریں گے, نبی کی بات ہے. اور میں اپنے بدھزم کے ماہر کو کہوں گا وہ بھی کوئی بات پیش کریں, اور اپنے کرسچن کے ماننے والوں کو کہوں گا یہ بھی, اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں بھی پیش کروں گا. نہ کوئی عیسائی کوئی بات کہہ سکا, نہ یہودی کوئی بات کہہ سکا, نہ کرسچن وہاں کو ماننے والا کوئی بات کہہ سکا, نہ بدھ کو ماننے والا کوئی بات کہہ سکا. اس کے بعد اس مسلمان نے کہا میں سناتا ہوں آپ کو حدیثیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو. ہمارے نبی نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو ٹیک مت لگاؤ. تقریباً 20 حدیثیں سنائیں. اس کے بعد کہا ان تمام حدیثوں پر عمل کریں گے, اس لیے کہ ہمارے نبی کی ساری باتیں ریکارڈ میں محفوظ ہیں, باقی کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں. یہ تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے. بڑے مسائل جن کا تعلق انسان کی زندگی کے اہم شعبوں کے ساتھ ہے, ان کے بارے میں تو ایک ایک بات محمد رسول اللہ کی محفوظ ہے. تو دین حق جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا قیامت تک کے لیے وہ صرف اسلام ہے, اس لیے کہ اس کی بنیادی کتاب قرآن وہ محفوظ, اس کی بنیادی سورس یعنی حدیث وہ محفوظ. باقی کسی قوم کے پاس نہ ان کی بنیادی کتاب محفوظ ہے, نہ ان کے پاس حدیث محفوظ ہے, اور کوئی بھی مذہب انسان کی فطرت کے مطابق نہیں ہے. چنانچہ عیسائی مذہب میں اگر یہ سوال کیا جائے اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, تو جواب آئے گا آپ کو اگر اچھا انسان بننا ہے تو آپ نکاح نہیں کریں گے. اگر آپ کو اچھا انسان بننا ہے تو پسندیدہ غذائیں مت کھائیے. اگر آپ کو اچھا انسان بننا ہے تو سوسائٹی میں مت رہیے. اگر آپ کو اچھا انسان بننا ہے تو پہاڑوں میں جا کر روحانیت کی زندگی اختیار کیجیے, تب آپ اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں. ان کا دین یہی کہتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی سوسائٹی میں زندگی گزار رہا ہے تو کبھی اچھا عیسائی بن ہی نہیں سکتا. ان کا مذہب یہی کہتا ہے. اور ہندو مذہب میں اگر یہ سوال کیا جائے جناب اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا, جواب آئے گا آپ کو جوگی بننا ہوگا, آپ کو سنیاسی بننا ہوگا, آپ کو شادی نہیں کرنی ہے, آپ کو اپنی جنسی طاقت کو ختم کرنا ہوگا, آپ اچھا کھانا پینا نہیں کر سکتے, آپ مکان بھی نہیں بنا سکتے, آپ کو سنیاس لینا ہوگا, آپ اپنی بیوی بچوں کو رکھ ہی نہیں سکتے, نہ کوئی آپ کا مکان ہونا چاہیے, کسی گفا میں جا کر رہو یا کسی مندر میں گھنٹی بجاؤ, تب تم اچھے انسان بن سکتے ہو. اور اس کے مقابلے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے, تمہیں اگر اچھا انسان بننا ہے تمہیں نکاح بھی کرنا ہوگا, بزنس کرنا ہوگا, کمانا ہوگا, کھانا ہوگا, شادیاں کرنی ہوں گی, خوشیاں منانی ہوگی, اچھے کپڑے پہننے ہوں گے, اچھا لباس پہننا ہوگا, حکمرانی کرنی ہوگی, بزنس چلانا ہوگا, پالیسیاں بنانی ہوگی. سارے کام سوسائٹی میں رہ کر کے کرو گے تو تب تم اچھے مسلمان بن سکتے ہو, کیونکہ فطرت یہی چاہتی ہے. تو باقی تمام مذاہب فطرت سے الگ ہیں اور ہمارا دین ٹھیک فطرت کے مطابق ہے. انسان فطری طور پر چاہتا ہے صفائی. کسی مذہب میں صفائی کا اتنا حکم نہیں ہے جتنا حکم اسلام میں صفائی کا ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. کسی مذہب میں پاک دامنی کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی دین اسلام میں پاک دامنی کی تاکید ہے. اور تاکید ہی نہیں ہے بلکہ سمجھایا گیا کہ اپنی دامن کو گناہ سے کس طرح سے بچاؤ گے, اور دامن کو گناہ سے بچانے سے پہلے اس کے اسباب مہیا کر دیے گئے کہ صاحب تمہیں نکاح جلد کرنا چاہیے اور اپنی بیوی سے اپنی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے. ایک سے ضرورت پوری نہ ہو تو 4 نکاح کر سکتے ہو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ زناکاری سے بچو. غرض یہ کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. یہ اسلام زندگی کسی ایک شعبے کو اپیل نہیں کرتا. ایک طرف سے علمی طور پر اسلام بالکل محفوظ, دوسری طرف سے اسلام جو ہے وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق, تیسری طرف سے اسلام جو ہے وہ سوسائٹی کو تمام ان خرابیوں سے بچانے کا علم بردار, جن خرابیوں کی وجہ سے انسانی سوسائٹی نہیں رہتی, وہ جانوروں جیسے سوسائٹی بن جاتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل, کہ انسان جو ہے وہ دین حق سے جب ہٹ جاتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ جانور, بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر. تو میرے بھائیوں, اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے گا جب اسلام کیا ہے, تو جواب آئے گا اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا واحد سچا دین ہے. اسلام کیا ہے, جواب آئے گا اسلام دنیا میں صرف واحد محفوظ دین ہے, باقی کوئی دین محفوظ نہیں ہے. کہ صاحب اسلام کیا ہے, کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق اللہ کا دین ہے. کہ صاحب اسلام کیا ہے, کہ اسلام وہ ہے جو انسان کی عقل عام چاہتی ہے. انسان کی عقل عام کیا چاہتی ہے؟ جس انسان نے زمین خریدی وہی ڈیسائیڈ کرے اس زمین میں مجھے کیا کرنا ہے, چاہے وہ مکان بنائے, چاہے شاپنگ کمپلیکس بنائے, چاہے اس میں فصل اگائے, چاہے اس کو بیچے, کیونکہ وہ مالک ہے.
جس انسان نے کپڑا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کپڑے کا مجھے کیا بنانا ہے. جس انسان نے سونا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا سونے کا مجھے کیا بنانا ہے. جس انسان نے تعلیمی ادارہ کھولا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس تعلیمی ادارے میں مجھے کون سا کورس چلانا ہے, کیونکہ وہ مالک ہے. یہ انسان کا فطری اصول ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے جس ذات نے کائنات بنائی, جس ذات نے اس کائنات کے تمام سورسز مہیا کیے, جس ذات نے انسان کو پیدا کیا, اسی ذات کو کہنے کا حق ہے کہ زندگی گزارنے کا تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. وہ میں الا لہ الخلق والامر, جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کے اندر پائی جانے والی صلاحیتیں جس نے پیدا کی, جس نے یہ زمین کے تمام وسائل پیدا کیے جن کے سہارے ہم زندہ ہیں. انسان کو نہیں معلوم تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے, جس خالق نے ہوا مہیا کی. انسان کو نہیں معلوم تھا زندہ رہنے کے لیے مجھے پانی چاہیے, جس خالق نے پانی مہیا کیے. جس انسان کو نہیں معلوم تھا زندہ رہنے کے لیے مجھے غذائیں چاہیے, اللہ نے غذاؤں کا انتظام کیا. انسان کو نہیں معلوم تھا زندہ رہنے کے لیے مجھے مکان کی ضرورت پڑے گی, کپڑوں کی ضرورت پڑے گی. جس اللہ نے سورسز پیدا کیے, جن سورسز سے ہم مکان بناتے ہیں اور کپڑے غرض یہ کہ انسانی زندگی کے تمام وسائل جس ذات نے پیدا کیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اس زمین میں زندگی گزارنے کے جتنی ضروریات تمہیں چاہیے تھی وہ ساری میں نے مہیا کر دی ہیں. تو جس خالق نے انسان کو پیدا کیا, جس خالق نے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی, اسی خالق کو کہنے کا حق ہے کہ زمین پر کیا نافذ ہوگا, اور اسی خالق کو یہ کہنے کا حق ہے کہ تمہارا جسم کس طرح سے الا لہ الخلق والامر. تم جس نے پیدا کیا اسی کا امر بھی چلے گا, اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہوگی, کون سا کام تمہیں کرنا ہوگا, کون سا کام تمہیں نہیں کرنا ہوگا. میرے بھائیو, اسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, کائنات کے چپے چپے کے لیے اسلام ہے. زمین کے لیے بھی اسلام, آسمان کے لیے اسلام, ستاروں کے لیے اسلام, سیاروں کے لیے اسلام, زمین کا ہر چیز کے لیے اسلام ہے. مگر ان کا اسلام جو ہے وہ نیچرل اسلام ہے اور جبری اسلام ہے. اور انسانوں کے لیے جو اللہ نے دین بھیجا وہ دین نیچرل نہیں ہے, وہ اختیاری دین, وہ دین جبری نہیں ہے بلکہ اختیاری دین ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کائنات کے ہر چیز مسلمان ہے, كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ, ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کل قد علم صلاتہ تسبیحا وان من شیء لا یسبح بحمدہ. ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں, ساری چیزیں مسلمان. سورج اگر ٹھیک اسی ترتیب سے چل رہا ہے جو اللہ نے طے کر دیا تو سورج مسلمان ہے. زمین اگر ٹھیک اسی طرح سے گھوم رہی ہے اور وقت پر اناج اگاتی ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہے. جانور اگر ٹھیک وقت پر جانور پیدا کر دیتا ہے اور دودھ دینے والا دور دور, اس کا مطلب وہ مسلمان ہے. ہماری باڈی کے اندر اگر خون دوران چکر کاٹ رہا ہے اس کا مطلب وہ مسلمان ہے. کیونکہ اسلام نام ہے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا, اللہ کے قانون کو ایکسپٹ کرنا, اللہ کے قانون کو مان کر زندگی گزارنا. اور یہ ساری کائنات اللہ کے قانون کے تابع زندگی گزار رہی ہے. جس کو جو ڈیوٹی اللہ نے رکھی ہے وہ ڈیوٹی اپنا پورا انجام دے رہا ہے. جس درخت کو مقرر کر دیا تمہیں پھل دینا ہے وہ پھل دیتا ہے. جس جانور کو اللہ نے طے کر دیا تمہیں دودھ دینا ہے وہ دودھ دیتا ہے. جس جانور کو اللہ نے طے کر دیا تمہیں سواری دینی وہ سواری دیتا ہے. اسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, کائنات کے ہر چیز کے لیے اسلام ہے. انسانوں کے لیے جو اسلام اللہ نے بھیجا اس کے بارے میں اختیار دے دیا, تم اس پر چل بھی سکتے ہو, اور اگر اب تمہاری مرضی ہو تو اس کو تم رد کر سکتے ہو. امتحان تمہارا یہی ہے. تو میرے بھائیو, اسلام مکمل دین, ساری زندگی کا احاطہ کرنے والا دین. اس میں صرف عبادات نہیں, اس میں صرف اخلاقیات نہیں, اس میں صرف سیاسیات نہیں, اس میں صرف اقتصادیات نہیں, اس میں صرف معاشرتی زندگی نہیں. اس اسلام میں زندگی کے تمام پہلو بیلنس کے ساتھ رکھے گئے ہیں. عبادتیں اتنی ہیں جتنی انسان سہار سکے گا, اس سے زیادہ نہیں, جیسے عیسائیوں کے ہاں عبادتوں کا نظام ہے. معاشرتی زندگی ویسی بنائی گئی جیسی انسان کی فطری ضرورت ہے. تمام چیزیں بیلنس کے ساتھ اس میں جمع کر دی گئی ہیں. اس لیے اسلام کسی ایک شعبے حیات سے منسلک نہیں, زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک. تو میرے بھائیو, اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہونا. پارٹ ٹائم مسلمان مت بننا, وقتی مسلمان مت بننا, کسی ایک شعبے میں مسلمان مت بننا. اور جب مسلمان پورے دین پر نہیں چلتے ہیں تو اس کو ہم جب تقسیم کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کو عمل میں لا رہی ہے اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ان سے بچ رہی ہے, تو تمام فرائض کو ادا کر رہے ہیں, تمام حرام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی ایک قسم وہ ہے سارے فرض ادا کر رہے ہیں لیکن حرام چیزوں سے بچتے نہیں ہیں. اور مسلمانوں کی ایک قسم وہ ہے جو حرام چیزوں سے تو بچتے ہیں مگر فرض ادا نہیں کرتے ہیں. اور ایک قسم مسلمانوں کی وہ بھی ہے جو نہ فرض ادا کرنے کو تیار ہیں نہ حرام سے بچنے کو تیار ہیں. اب ہر مسلمان دیکھے وہ کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے.
وہ اس کیٹیگری میں ہیں جو فرضوں کو ادا کر رہے ہیں اور حرام سے بچے ہوئے ہیں، یا اس کیٹیگری میں ہیں جو فرضوں کو ادا کر رہے ہیں مگر حرام سے نہیں بچتے ہیں، یا وہ اس کیٹیگری میں ہیں کہ حرام سے تو بچتے ہیں مگر فرض ادا نہیں کرتے، یا وہ اس کیٹیگری میں ہیں جو فرض ادا کرنے کو تیار نہیں اور حرام سے بچنے کو تیار نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے آج کی امت مسلمہ کا غالب تر طبقہ وہ ہے کہ جو زبان کے حد تک تو مسلمان ہیں مگر وہ فرض ادا کرنے کو تیار نہیں اور حرام سے بچنے کو تیار نہیں۔ اللہ کا دین کسی ایک شعبے سے وابستہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، یعنی عبادات مکمل ہیں، مگر معاشرتی زندگی سے غیر اسلامی ہے، اخلاقی زندگی اس کی غیر اسلامی ہے، معاشی زندگی اس کی غیر اسلامی ہے، یہ مکمل مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسا ہے اس کی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی بہت اچھی ہے، مثلا دکانداری کرتا ہے، حلال و حرام کی پوری رعایت کرتا ہے اور کسی کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیتا، ہم کہیں گے کہ صاحب آپ کی معاشی زندگی بہت صحیح ہے، مگر اگر وہ عبادات انجام نہیں دیتا یہ آدمی کبھی مکمل مسلمان نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی اخلاقی طور پر بہت اچھا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، خیرات بھی کرتا ہے، تکبر بھی نہیں ہے، یعنی اخلاقی صفات جتنی ہیں، اخلاص، ہمدردی، ترحم، سخاوت، رحم دلی، مخلوق خدا کے ساتھ لطف اور کرم، اور کسی کو نہ تکلیف نہ پہنچانا، کہیں گے اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، مگر اگر اللہ کے فرض ادا نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، تو یہ آدمی کبھی بھی مکمل مسلمان نہیں بن سکتا۔ مکمل مسلمان بننے کے لیے لازم ہے کہ عقائد بھی صحیح ہوں، شرکیات سے بچا ہوا ہو، اعمال بھی صحیح ہوں، یعنی عبادات ساری کی ساری مکمل ہوں، اور معاشرتی زندگی درست ہو۔ معاشرتی زندگی سے مراد کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، جس کو ہم کہیں گے آئلی زندگی، فیملی لائف، وہ بھی مکمل ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی نے صرف عبادات نہیں سکھائی، پورا معاشرتی زندگی کا نظام سمجھایا، خاندانی نظام کیسے چلے گا، آئلی نظام کیسے چلے گا، اس میں حقوق کیا ہوں گے، اس میں فرائض کیا ہوں گے، تو حقوق کی ادائیگی ہو اور فرائض کی انجام دہی ہو تو کہا جائے گا معاشرتی زندگی صحیح ہے۔ ایک آدمی نماز تو بہت پابندی سے پڑھتا ہے مگر معاشرتی زندگی میں بیوی کو ستاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، شادیاں جو ہیں فضول خرچی کے ساتھ کرتا ہے، کہا جائے گا کہ صاحب وہاں آپ مکمل مسلمان نہیں رہ سکے، یہاں تو اللہ نے جب قرآن میں کہا پورے اسلام میں داخل ہونا، آگے کیا فرمایا؟ آگے شاہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، یعنی دین کے کچھ حصے پر تم عمل کرو گے اور کچھ حصے کے بارے میں کہو گے یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے مگر سائنس کے بے شمار مضامین قرآن میں ہیں۔ قرآن قانون کی کتاب بھی نہیں ہے مگر مکمل قانون قرآن سے نکلتا ہے۔ قرآن ہسٹری کی کتاب بھی نہیں ہے مگر ہسٹری بے شمار قرآن میں موجود ہے۔ لقد کان لقصص فی عبرۃ للالباب، ان قصوں میں اللہ تعالیٰ شان و نبیوں کے اور پچھلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں۔ وہاں کہانی سنانا مقصد نہیں ہوتا، وہاں کوئی اہم ترین نقطہ سمجھانا ہوتا ہے۔ مثلا یہودی کے بارے میں فرمایا کہ یہودیوں کی بری خصلت یہ تھی کہ جو دین میں نے ان کے لیے بھیجا اس دین کے کچھ حصے کو تو ایکسیپٹ کرتے تھے اور باقی حصے کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شان ان کی یہ حالت نقل کر کے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا میرے دین کے کچھ حصے پر تم عمل کرتے ہو، وتکفرون ببعض، اور میرے دین کے کچھ حصے کو تم رد کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کا بدلہ کیا ہوگا جس کا طرز عمل یہ ہو کہ میرے دین کے کچھ حصے کو تو مانیں اور کچھ حصے کو نہ مانیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا جس قوم کا وتیرہ یہ ہوگا، جس قوم کا طرز عمل یہ ہوگا کہ دین کے کچھ حصے کو تو ایکسیپٹ کریں گے اور دین کے باقی حصے کو قبول نہیں کریں گے، یا تو زبان سے ریجیکٹ کریں گے یا زبان سے کہیں گے ٹھیک ہے مگر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قوم کو رسوا کرنے کے بجائے اور کیا سزا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ بات سمجھا کر اللہ تعالیٰ شانو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے یعنی مسلمان اس غلطی میں مبتلا نہ ہو کہ دین کے کچھ حصے کو تو عمل میں کرائیں، میٹھا میٹھا جو آسان وہ لگے گا ٹھیک، اور باقی تمام چیزیں جو ان کے مزاجوں کے خلاف ہوں، ان کے رسموں کے خلاف ہوں، ان کے مفادات کے خلاف ہوں، ان کی تمناؤں کے خلاف ہوں، اس دین کے بارے میں کہیں گے صاحب یہ ہم سے عمل میں نہیں آ سکے گا۔ جیسے بہت سارے مسلمان کہ جناب نکاح کرنا ہے، اس میں تو مولوی صاحب کو لائیں گے نکاح پڑھنے کے لیے، اس کے بعد ڈانس بھی چلتا رہے گا، فضول خرچی بھی ہوگی، عیاشیں بھی ہوں گی، فحاشہ بھی ہوگی، نکاح پڑھنے کی حد تک ہم مسلمان ہیں، باقی شعبوں میں ہم مسلمان نہیں۔ مکمل اسلام میں داخل ہونا اسلام کا مطالبہ ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، پارٹ ٹائم مسلمان مت بننا، صرف مسجد کی حد تک مسلمان مت رہنا، صرف دکانداری کی حد تک مسلمان مت رہنا، صرف اخلاق کی حد تک مسلمان نہ رہنا، ہر اعتبار سے تم اسلام پر قائم رہو۔ اسلام ہم سے ساری زندگی ہم سے مانگتا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں دیدہ انسان،
جو پہلے مجوسی تھے، پھر یہودی بنے، پھر عیسائی بنے، اس کے بعد پھر اسلام میں پہنچے۔ تقریباً 250 سال کی عمر تھی اس شخص کی، اور بعضوں نے لکھا 300 سال کی عمر تھی۔ ایران سے اس شخص نے سفر شروع کیا اور مجوسی مذہب چھوڑ کر کے موصل پہنچا ترکی میں، وہاں کسی یہودی یا عیسائی کے پاس رہے، وہاں سے پھر دمشق پہنچے، شام کے علاقوں میں پھرتے رہے، انتظار کرتے رہے کب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، کبھی ایک پادری کے پاس، کبھی دوسرے راہب کے پاس، انسانوں پر بدلتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں مدینہ طیبہ پہنچے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے تو سلمان فارسی حاضر ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی نے آ کر تانا دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، یعلمکم کل شیء حتی الخیرات، رواہ ترمذی، یہ کیسا تمہارا نبی ہے، یہ کہتا ہے سب پیشاب ایسے کرنا چاہیے، یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ تو طنز کرتے کہا کہ نبی کا کام یہ چھوٹی موٹی باتیں سکھانا تھوڑا ہی ہے، نبی کا کام تو بڑے بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی باتیں تو لوگ خود ہی کرتے ہیں۔ سلمان فارسی اگر ہم جیسے کمزور انسان ہوتے یا تو شرمندہ ہو جاتے، جب آپ کیا کریں گے، ہمارا نبی ایسے ہی ہیں، اب ساری باتیں سناتے ہیں تو کیا کریں گے، اور یا اگر زود رنج ہوتے تو فوراً مشتعل ہو جاتے، تم نے ہمارے نبی کی توہین کیوں کی؟ سلمان فارسی نہ تو مشتعل ہوئے نہ شرمندہ ہوئے، فرمایا ہاں ہمارا نبی ایسا ہے، یعلمنا کل شیء، ہم کو ایک ایک چیز سکھا دیتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ کیسے سکھایا۔ غرض یہ کہ اللہ نے جو نبی بھیجا وہ ایسا نبی بھیجا جس نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہم کو احکامات دیے۔ باقی مذہب والے اپنے مذہب سے کہیں گے جناب ہمیں بزنس کرنا ہے گائیڈنس، مذہب کہے گا ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں، جیسی مرضی ویسی کرو۔ باقی مذہب والے اپنے مذہب سے کہیں گے جناب ہم کو اپنی حکومت کھڑی کرنی ہے، اس کے لیے گائیڈنس، کہیں گے ہمارے پاس کوئی گائیڈنس نہیں، جیسی مرضی ویسی قائم کرو۔ اور جب مسلمان اپنے دین سے کہے گا گائیڈنس، اسلام کہے گا گائیڈنس ہمیں کرنی ہے، تم اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر جگہ ہم تمہیں گائیڈ کریں گے، تمہاری ایک ایک ضرورت کو پورا کریں گے، تمہیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، ہم نے اس مکمل دین تمہارے لیے بھیجا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل بھیجا گیا۔ تو میرا بھائیو، ہمارا دین دین حق اور دین کامل اور انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط، اس میں حکمرانوں سے لے کر کے نچلے طبقے کے تمام لوگوں کے لیے زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق مفصل اور کامل ہدایات موجود ہیں۔ دنیا میں کسی مذہب کی حیثیت قانونی حیثیت نہیں ہے، صرف اسلام کی حیثیت قانونی حیثیت ہے۔ اسی لیے باقی قوموں کو جو اپنے مذہبوں کو ماننے والے ہیں، جب ان کو قانون بنانا پڑتا ہے تو ان کا مذہب ان کو گائیڈ نہیں کرتا ہے، ان کے مذہب کے پاس سورسز نہیں ہیں، اور جب ہم قانون بنانے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہمارا مذہب مکمل ہے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، اقوال صحابہ سے اور عرف عام سے، یعنی مکمل اصول فقہ اور قواعد فقہ سے مکمل قانون کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اس اسلام کے ہم سے مطالبے کیا کیا ہیں؟ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کاش آج کے مسلمان یہ بات محسوس سمجھ لیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا، مگر آج کے امت مسلمہ کا ہر طبقہ اسلام کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اپنی چاہت کے مطابق اسلام پر چل رہے ہیں۔ جو اسلام چاہتا ہے وہ ہم پورا کرنے، اور اس میں تمام طبقے برابر کے شامل ہیں۔ امت مسلمہ کا اہم ترین طبقہ علماء کا ہے۔ کاش ہمارے علماء اسلام کے مطالبے کے مطابق ویسے عالم ہوتے جو اسلام چاہتا ہے تو نقشہ دنیا کا دوسرا کچھ اور ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، مسجدیں عالیشان ہوں گی، اس زمانے کے عالم اس آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ علماءہم شر تحت ایدیہم السماء، پھر فرمایا من عندہم تخرج الفتن، ان کے اندر سے فتنے نکلیں گے، وفیہم تعود، اور انہی فتنوں کے لپیٹ میں وہ خود تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء کو سمجھنا ہوگا اسلام ہم سے اس وقت کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ کیا اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے ان چھوٹے چھوٹے جزوی مسائل میں امت کو لڑا دیں اور امت کو اختلافات کا شکار بنا دیں؟ نہیں، اسلام اس وقت ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دین کو آج کے اسلوب کے مطابق انسانوں کے سامنے پیش کرو۔ آج کا ذہن ماڈرن ذہن ہے، آج کا ذہن اتھیسٹوں میں رہنے والا ذہن ہے، آج کا ذہن الہادی ذہن ہے، آج کے نظام تعلیم نے آج کے ذہن کو ریشنلسٹ بنا دیا ہے، آج کے ذہن کو لاجک پسند بنا دیا ہے۔ آج کے ذہن کے مطابق اسلام کی تشریح کرو اور اس میں اصولوں کو مد نظر رکھو، جزیات کو چھوڑ دو۔ اس کی میں مثال اگر سمجھانا چاہوں گا، میں یہ عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑی مسلمانوں کی فیکٹری میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک سارا سٹاف مسلمانوں کا،
नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। एक कश्मीरी नौजवान लड़का उस फैक्ट्री में पहुंचा, उसने मैनेजर साहब से कहा, जनाब हम मुसलमान मुल्क में हैं, आप भी मुसलमान हैं, सारा स्टाफ मुसलमानों का है, नमाज पढ़ने की पाबंदी क्यों है यहाँ? आप इजाज़त दें हमें, हम नमाज पढ़ेंगे। पहले तो मैनेजर साहब ने माना नहीं, बाद में वो आमादा हो गया, कह लगा चलो अच्छा कोई हर्ज नहीं, पढ़ो नमाज। मगर देखो फैक्ट्री का काम रुकना नहीं चाहिए, शिफ्टिंग के साथ नमाज पढ़ो। उसने कहा जी बहुत अच्छा। बहरहाल पूरे फैक्ट्री के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्या साहब नमाज की इजाज़त हो गई है, फला हाल जो है वह नमाज के लिए तय कर दिया गया है। अब जब लड़कों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, सारे नौजवान मुसलमान मुल्कों के, कुछ यहाँ के भी हैं, अब सारे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़ने के दौरान एक साहब ने या दो साहब ने आकर कहा कि नमाज में पाँव से पाँव मिलाना ज़रूरी है। दूसरों ने कहा ये हमने सुना ही नहीं है। अब जंग शुरू हो गई, पाँव से पाँव मिलाना है कि दूर रखना है। ये जंग चलती रही, लड़ाई होती गई। मैनेजर साहब को जो ही पता चल गया कि नमाज की जगह पर इख्तलाफात हो रहे हैं, लड़ाई होने का खतरा है, उसने ऑर्डर निकाला, आज के बाद नमाज बंद कर दो। इससे समझा जा सकता है हम किस चीज पर लड़ रहे हैं और किस चीज को बंद करा दिया। तो इस वक्त उलमा की जिम्मेदारी है कि वो उम्मत को उन जज़वी इख्तलाफात से बचा करके, आज की उम्मत नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। आप बहस करवा रहे हैं नमाज के बाद जोर से पढ़ना कि आहिस्ता। आज की उम्मत नमाज के करीब आने को तैयार, और जो नमाजी हैं उनकी नमाज भी ऐसी है कि अल्लाह ताला शान को ऐसी नमाजी शायद कबूल नहीं होगी। क्यों? हम खड़े कहीं और हैं, सोचते कहीं और हैं। तो ऐसी नमाज अल्लाह को, तो काश हम अपनी एक तो उम्मत को नमाजी बनाएं और खुशू वाली नमाजी बनाएं। हम इस पर मेहनत करते, हम मेहनत कर रहे हैं। दुआएं जोर से करनी है कि ना आहिस्ता करनी है, आयतुल कुर्सी जोर से पढ़नी है कि ना आहिस्ता पढ़नी है। एक साहब कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फर्ज यही है कि जोर से पढ़ो, दूसरा कहता है सबसे बड़ा हराम यही है कि इससे बचो। मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा के उलमा की इस वक्त जिम्मेदारी ये है कि आज के दौर में इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं, और बुनियादी तालीमात में सबसे पहला मसला ये, आज का इंसान तो खुदा को मानने को तैयार ही नहीं है। आज का इंसान तो नबी को कहता है वो बैकवर्ड जमाने के थे, हम क्यों उनकी तहजीब को कबूल करेंगे। आज का नौजवान लड़का तो साफ साफ कह रहा है कि साहब अगर लॉजिक है तो हम नबी की बात मान सकते हैं, अगर लॉजिक नहीं हम नबी की बात नहीं मान सकते। आप लड़ेंगे दुआओं के जोर से पढ़ने और न पढ़ने पर, इस मुसलमान नौजवान को मुतमईन करें, इसको अपनी ईमान पर वापस लाएं, वरना अंदर अंदर इल्हाद फैल चुका है, अंदर अंदर खुदा की बगावत आ चुकी। मुझसे एक नौजवान लड़का कॉलेज का मुझसे ये पूछता है, वो ये कहता है कि दुनिया क्यों बनाई गई और इंसान दुनिया में क्यों लाया गया। कुरान का जवाब मुझे नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए। मुसलमान घर का नौजवान लड़का, मुसलमान घर का नौजवान लड़का कहता है जिस खुदा को हमने देखा ही नहीं उसको हम मानने पर मजबूर क्यों हैं। मुसलमान घर का नौजवान लड़का ये कह रहा है, क्या कहता है, कह लगा साहब 1500 साल पहले हमारा नबी गुजरा था, वो बैकवर्डों का जमाना था, वो भी बैकवर्ड ही थे, आज मॉडर्न लाइफ उनकी जिंदगी क्यों चलेगी। नौबत यहाँ हम लड़ेंगे मसाइल पर। उलमा से इस्लाम का खिताब ये है, आज के जहनों के मुताबिक, आज के उसलूब के मुताबिक इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर उम्मत को खड़ा करें। उन बुनियादी तालीमात में देखें हुक्मरानों के लिए क्या आकाम है उसको तफसील से बयान करें, ताजिरों के लिए क्या आकाम है उसको तफसील से बयान करें, और नौजवानों के लिए इस्लाम क्या कैसे एक्सेप्टेबल है वो बयान करें, औरतों के लिए इस्लाम ने कौन सा दीन को क्या उसको बयान करें। हम बुनियादी हराम चीज़ों को भूले हुए हैं और चंद छोटे मसाइल को पकड़ करके रखा है और उसी में उम्मत को घुमा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ दीन इस्लाम के 95% मसाइल मुत्तफक अलैह हैं और शायद 3-4 मसले कुल हैं जो कुछ 2-3 मसले अकायद के बारे में हैं, 2-3 मसले इबादत के बारे में, उसी में सारे उलमा जो हैं वो कुछ रद्द अमल में, कुछ जवाब रद्द अमल में, कुछ उसको साबित करने में, कुछ उसकी तरदीद करने में लगे हुए हैं। एक गांव में अक्सरियत बेनमाजियों की 3 मस्जिदें हैं, एक मस्जिद में 3 बूढ़े नमाज पढ़ते हैं, एक मस्जिद में एक मास्टर साहब और 2-3 बच्चे नमाज पढ़ते हैं, दूसरी मस्जिद में ताला लगा हुआ है। जुमे के दिन एक साहब आए, उसने लंबी चौड़ी तकरीर की क्या साहब शहन लीला पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं, और जो नहीं पढ़ता है वो औलिया को मानने वाला नहीं। दूसरे आज जुमे में दूसरा आलिम आ गया, उसने कहा दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क यही है। तो बेचारे गाँव की हालत ये है कि वहाँ नमाज पढ़ने के लोग तैयार नहीं हैं और उनको उलझा रहे हैं वो किस बात पर, एक ऐसे मसले पर जो जिसकी अहमियत ही कुछ नहीं है। काश उलमा ये समझें इस वक्त इस्लाम हमसे क्या मुतालबा करता है। मेरे भाइयों, उम्मत गयाश के आलिमों को यह तय करना है कि वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं जिस कैटेगरी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस आसमान की छत के नीचे बदतरीन मखलूक उलमा की मखलूक होगी, या उस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। मीटर बना हुआ है, आज के आलिमों को फैसला करना है, बल्कि आज के हर तबके के हर आलिम को सोचना होगा कि हम उम्मत को क्या गजा दे रहे हैं, हम उम्मत को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। काश उम्मत के उलमा इस नुक्ते को समझें और जो असल इस्लाम है
جس پر اسلام کی بنیادیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا ایک وقت آئے گا میری امت ان چیزوں کے بارے میں لڑے گی جس سے میرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں. ایک ثابت کر رہا ہوگا یہ ضروری ہے, دوسرا کہتا ہوا حرام ہے, نہ وہ اتنا حرام ہوگا. نہ ایک مسجد میں لڑائی ہو گئی, کس بات پر؟ ایک کہتا تھا نماز کے بعد زور سے جب تک نہیں پڑھیں گے نماز نہیں اور کھنسے نہیں نا. دوسرے نے کہا یہ تو حرام ہے, یہ تو کہیں تھا ہی نہیں. اس پر لڑائی ہو گئی, پولیس والوں نے کہا فی الحال کرتے تو فاصلہ تو تھا وہ اس کو کرو دیتے. علماء سے اسلام کا اس وقت مطالبہ یہ ہے ایک تو اپنے کردار کو صحیح کریں, اپنے علم کو پختہ بنائیں, اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں, اسلام کی صحیح تشریح کریں اور موضوعات کو ترجیحی بنیادوں پر طے کریں کہ اسلام کے جو ترجیحی بنیادوں میں جو موضوعات آج کے زمانے میں ہونے چاہیے وہ موضوعات لے لیں. میرے بھائیوں کتنے نادان ہوں گے وہ افراد جو اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کمرے میں وائٹ کلر کرنا ہے کہ گرین کلر کرنا ہے اور کمرہ گرنے والا ہے, چاروں طرف سے اس کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے, اسلام دھڑام سے گرنے والا ہے, کفر گھروں تک داخل ہو چکا ہے, ٹی وی کے ذریعے سے فحاشی اندر داخل ہو گئی ہے. نادانی کا حال یہ ہے کہ دیندار لوگ اپنے بچوں کو کارٹون سناتے ہیں اور کارٹونوں کے ذریعے سے ان کے ذہن میں کرشن کی تہذیب لائی جا رہی ہے. اور ہماری مسجد میں تقریر ہوتی ہے کیا صاحب نماز کے بعد زور سے پڑھنا ہے کہ آہستہ پڑھنا ہے, وہاں اندر میں کفر داخل ہو رہا ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سکولوں کے اندر وندے ماترم کہلوائیں گے, سکولوں کے اندر آپ کو کفریہ جملے کہلوائیں گے, ہاتھوں میں کفر کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں, کڑے لگا رہے ہیں, یہاں تک کہ ٹیکہ کرنے کے لیے عورتیں تیار ہو گئی ہیں. ہزاروں کشمیری مسلمان مرتد ہو گئے اور ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے علی گڑھ سے کشمیری لڑکے نے فون کیا, کہا لگا جناب یہاں کشمیری لڑکے آئے ہیں وہ عیسائی بن گئے ہیں اور ایسی بحث کرتے ہیں, ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے. اور ہم کاش علماء یہ سمجھیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو کس دوا کی ضرورت ہے. ان کا مرصب امت کا دوسرا اہم ترین طبقہ حکمرانوں اور افسروں کا طبقہ ہے. اسلام ان سے مخاطب ہے. اس وقت تم حکمرانی اس طرح سے چلاؤ جس سے دنیا کے انسانوں کو لگے کیا کہ صاحب جمہوریت بھی ناکام ہو گئی, شہنشاہیت بھی ناکام ہو گئی, اس کی وجہ سے انسانوں کو صرف دکھ ملا ہے, عافیت نہیں ملی ہے. اسلام کا خلافت کا وہ عادلانہ نظام جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آیا تھا, جس عادلانہ نظام کو تسلیم کرنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جن کے بارے میں امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ صاحب وہ بھی مثال دے سکتے ہیں. مشہور ہے ہریجن اخبار میں اس زمانے کے مشہور ہندو لیڈر جس کا نام لینا میں ممبر پر پسند نہیں کرتا ہوں, اس ہندو لیڈر نے کہا تھا اپنے ہندو حکمرانوں سے کہ اگر تمہیں صحیح حکمرانی کرنی ہو تو ابو بکر اور عمر کو اپنا رول ماڈل بنانا. آج کے حکمرانوں سے اسلام مطالبہ کرتا ہے تم باطل کے ایجنٹ مت بنو, تم صرف اپنی کرسیوں کی گدی کی حفاظت کے علمبردار. کاش امت مسلمہ کے 50 سے زیادہ مسلمان حکمران وہ یہ سوچتے اللہ نے ہم کو دنیا کی سب سے بہترین لوکیشن دی ہے, دنیا کے سب سے بہترین سرمایہ ہمارے پاس ہے, دنیا کے سب سے بہترین کے مذہب ہم علمبردار ہیں, ہم یورپ کے ایجنٹ نہیں, ہم عیاشی کے ایجنٹ نہیں, ہم دین محمدی کے پاسبان بن کر کے حکمرانی چلائیں گے تو نظامی حکمرانی کچھ اور ہوتا. خلافت نہ صحیح کم سے کم عادلانہ نظام حکومت اگر ہوتا, مگر نہیں. اس وقت کی پوری مسلم دنیا کا حال بدتر, اور اس کے بعد پھر غیر مسلم ممالک میں جو افسران ہیں ان کا حال بھی ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. اسلام کا مطالبہ تاجروں سے کیا ہے کہ اسلام کا مطالبہ تاجروں سے ہے تم ایسا نظام تجارت چلاؤ کہ جس کے نتیجے میں غیر مسلموں کو لگے کہ اسلام سچا دین ہے, اس لیے اس کے ذریعے سے تجارت. اس طرح دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں کہ تاجروں کے ذریعے سے اسلام داخل ہوا. پورا ملیشیا اور پورا انڈونیشیا تاجروں کے ذریعے سے اسلام وہاں داخل ہوا ہے اور پورا ملک مسلمان بنا. کوئی عالم وہاں نہیں گیا, کوئی بزرگ نہیں گیا, کوئی جہاد نہیں وہاں ہوا, وہاں تاجروں کے ذریعے اسلام داخل ہوا. جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا تاجروں کی امانت داری, تاجروں کی دیانت داری, تاجروں کا رحم, کسٹمر کے ساتھ حسن سلوک, وہ کہتے تھے یہ تو فرشتوں جیسے انسان ہیں, ان کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا. تو تجارت آج کا اسلام آج کے تاجروں سے کہتا ہے اے تاجروں تم ملاوٹ والی تجارت مت کرو, تم کسٹمروں کو دھوکہ مت دو, تم غلط ریٹ مت لگاؤ, تم جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال مت بیچو. جب آج کا دوائی بیچنے والا ایکسپائری دوائی بیچتا ہے, جب آج کا دکاندار سڑی ہوئی غذائیں کی چیزیں بیچتا ہے, جب آج کے دکاندار کو معلوم ہے کہ اس مسالے کے اندر, ان بسکٹوں کے اندر ملاوٹ کی گندی چیزیں ہیں, اس کے باوجود اپنے 4 آنے بیچنے کے لیے وہ کر رہا ہے, اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نمائندگی کر رہا ہے اس اسلام کی جو اسلام سچا تھا, مگر اس کی نمائندگی کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہوتی. مسلمان چیز تھی آسان. میں نے جموں میں ایک ہندو کو دیکھا, اس نے کہا جناب میں کب کا مسلمان ہو چکا ہوتا مگر ان دکانداروں کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوا. میں نے پوچھا وجہ کیا ہوئی, کہنے لگے اتنا دھوکہ دیتے
دیتے ہیں, یہ میرے سامنے ہوتا ہے, غلط چیز ہے, قسمیں کھا کر کے غلط ریٹ لگا کر کے چیز بیچتے ہیں. ان کی وجہ سے میں اسلام کو, ورنہ میں کب سے سوچا ہوا تھا اسلام سچا مذہب ہے. تو تاجروں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اس طرح سے تجارت کرو جو اسلام کا حکم تھا, اور اسلام کے حکم کے مطابق تجارت کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور اگر اسلام کے اصول تجارت کو چھوڑ کر کوئی آدمی بزنس کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا التجار یبعثون یوم القیامت نارا, تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے سوائے ان چند کے جو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کریں, ورنہ سارے جہنم میں جائیں گے. اسلام کا مطالبہ تعلیمی نظام چلانے والوں سے, چاہے وہ گورنمنٹ سکولوں کے مسلمان افسران ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ سکولوں کے لوگ ہوں, چاہے وہ کوچنگ سنٹروں والے ہوں, چاہے مسلم ممالک کے تعلیمی پالیسی کے میکر ہوں, ان تمام سے اسلام مطالبہ کرتا ہے تم تعلیمی نظام اس طرح سے چلاؤ کہ تمہاری نسل ایتھیسٹ نہ بنے, تم تعلیمی نظام اس طرح سے چلاؤ کہ تمہاری یہ نونہال کل کو بدکردار کرپٹ نہ بنے. اس وقت کا سارے عالم کا تعلیمی نظام کیا ہے؟ صرف مادیت پرستی کا نظام ہے, اس میں خدا کا کوئی تصور نہیں, نبی کا کوئی تصور نہیں, اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں. اس لیے سکول اور کالجوں سے نکلنے والی نسل کیا بن کر کے آتی ہے؟ کہ ایتھیسٹ بن کر کے, بدکردار بن کر کے, زناکار شرابی بن کر کے, کرپٹ انسان بن کر کے. یہ جو دفتروں میں کرپشن اوپر سے نیچے تک ہے, یہ افراد کہاں سے پیدا ہوئے؟ انہی تعلیمی اداروں سے. یہ جو دفتروں میں کام چوری ہے, یہ افراد کہاں سے پیدا ہوئے؟ انہی تعلیمی اداروں سے. وہ ڈاکٹر جو پیشنٹ کی کڈنی نکال کر بھیج دیتا ہے, وہ کہاں سے تیار ہوا؟ انہی تعلیمی اداروں سے. تو تعلیمی اداروں کے اندر مورل ایجوکیشن, بلکہ مسلمانوں کو دینی تعلیم کا وہ نظام لانا ہوگا جس دینی تعلیم کے نظام کے نتیجے میں یہ آگے چل کر افسر بنے گا تو مسلمان افسر ہوگا, یہ آگے چل کر حکمران بنے گا تو مسلمان حکمران ہوگا, یہ آگے چل کر ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنے گا تو یہ پہلے نمازی ہوگا, با کردار ہوگا, تب بعد میں یہ ڈاکٹر یا سائنٹسٹ ہوگا. تعلیمی نظام چلانے والوں سے اسلام کا مطالبہ یہ. اور آج کے نوجوانوں سے اسلام کا مطالبہ اپنی جوانی کی حفاظت, خصوصاً اس ایسے دور میں جس دور کے اندر فحاشی عام, بدکاری عام, شراب اور منشیات عام, غلط تعلقات عام, بے پردگی عام, تعلیمی نظام جہاں جہاں ہے مخلوط تعلیم, اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں لڑکا اور لڑکے جو ہیں وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنے چاہیے. اس ایسی صورتحال کے اندر اسلام کا مطالبہ نوجوانوں سے کیا ہے؟ اپنی جوانی کی حفاظت. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے, اس پاگل پن کو کنٹرول پہ رکھنا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے جن طبقات کی بہت زیادہ فکر تھی, ان میں اہم ترین طبقہ علماء, حکمران اور جوان. چنانچہ جوانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے یا معاشر الشباب, اے جوانوں, اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کے لیے من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج, جلدی نکاح کرنا. جوانی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں بگڑ بھی سکتا ہے اور سدھر بھی سکتا ہے. آج کا نوجوان جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے اس میں بگڑنے کے بے انتہا زیادہ خطرات ہیں, بچنے اور سنورنے کے بہت کم امکانات ہیں, کیونکہ مخلوط تعلیم, فیشن ہے, آوارگی ہے, ادھر سے سارا میڈیا جو ہے وہ فیشن کی فحاشی اور فحاشی کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے. ساری چینلیں لگی ہوئی ہیں رات و دن, ان کو صرف ایک ہی چیز دکھانی ہے, ناچ اور نغمے. اور بلکہ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچی میرے بھائیوں, برطانیہ کے اندر ایک ریسٹورنٹ کھولا گیا جس میں اعلان یہ کیا گیا کہ اس ریسٹورنٹ میں کوئی آدمی کپڑے پہن کر نہیں آئے گا, ہر آدمی کو ننگا آنا ہوگا, اور ایک وقت کا کھانا کھانے کے $70 دینے ہوں گے. اگر کوئی کپڑا پہن کر آئے گا تو ڈبل چارج لیا جائے گا. اور 30,000 آدمیوں نے اس میں بکنگ کرا لی. ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں اب ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی, 9 سال کے بعد پھر بکنگ کرانا. دور وہ ہے, اور اس میں مسلمان بھی سب سے آگے آگے. اور وہ ہے اس ایسے دور کے اندر آج کے نوجوان کے بگڑنے کے خطرے بہت زیادہ ہیں. تو نوجوان سے اسلام مطالبہ کرتا ہے پاک دامن رہو, با حیا رہو, نبی کی تہذیب کے علم بردار رہو, یہودیوں نصرانیوں کی ننگی تہذیب کے علم بردار مت رہو. یہ سکن ٹائٹ ہیں, یہ کانوں میں بالیاں, یہ ہاتھوں میں دھاگے, یہ شیروں اور جانوروں کے فوٹوؤں کی شرٹیں پہننا, یہ شراب کے ایڈورٹائز کرنے والی شرٹیں پہننا, یہ ایسی شرٹیں پہننا جن میں لکھا ہوا ہے کہ میں جیو کو پسند کرتا ہوں. ہم نے کل دیکھا ایک نوجوان کو اس کے جنازے میں کھڑا ہے,
ہم نے ایک نوجوان کا دیکھا جنازے میں کھڑا ہے اور شرٹ پہنے ہوئے ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے آئی لو یو، میں یہودیوں سے محبت کرتا ہوں. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا شرٹ پہن رہا ہوں. آج کا اسلام آج کے جوانوں سے مطالبہ کر رہا ہے تم مسلمان رہو گے اگر اس وقت تم اپنی اسلام کو بچا سکو، ورنہ مستقبل میں تم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایتھیسٹ بن چکے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے تم منافق ہوں گے، زبان سے کہو گے مسلمان، اندر تمہارے کفر ہوگا. چلے بے شمار لڑکوں کا حال یہی ہے، اندر اسلام پر شک ہے، زبان سے کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ اگر زبان سے کہیں گے تو پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں گے، اس لیے اندر تو کفر پالے ہوئے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اس طرح مسلمان نہیں اس کا اسلام چترومت. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. بے شمار انسان وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اندر ان کے بعد اسلام نہیں ہے. وہ شخص جس کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے اسلام نے ڈرگز کو حرام کیوں کیا. ایک شخص نے اعلان کر کے کہا جس اسلام میں ڈانس حرام وہ اسلام بیکورڈ اسلام ہے، ہمیں وہ قبول نہیں. ظاہر ہے اس گھر میں پلنے والا نوجوان وہ کیا ہوگا؟ ظاہر وہ ایتھیسٹ ہوگا مگر زبان سے ظاہر نہیں کرے گا. کیوں؟ رہنا ہے مسلمان سوسائٹی میں، نفاق کے ساتھ رہیں گے، زبان سے کہیں گے اس طرح سے مسلمان، اندر کفر ہوگا. ان کی زندگی میں کہیں اسلام. کتنے مسلمانوں کا حال یہ ہے ان کے گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمانوں کا گھر ہے یا نہیں. ہر وقت میوزک چل رہا ہوگا، ٹیبلوں پر کھانا کھا رہے ہوں گے، سیکنڈ ٹائٹوں کا ان کا لباس ہوگا، نماز روزے کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، ان کے ہاں رمضان نہیں آتا، ان کے ہاں کلمہ نہیں پڑھا جاتا، مہینوں مہینوں تک اللہ کا نام ان کے گھروں میں نہیں لیا جاتا. ہاں عید کا دن آئے گا تو عید کے دن منانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں، تہوار جشن منانے کے لیے وہ بھی شامل ہو گئے کیونکہ خوشیاں منانی ہیں. ہمارے ایک عالم کہا کرتے تھے وہ انسان جو عید کی نماز خوشی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور رمضان میں روزے نہیں رکھے ہیں وہ سوروں سے زیادہ بدتر ہیں جو روزہ تو رکھنے کو تیار نہیں ہے اور عیدگاہ میں پہنچنے کو تیار ہے. میرے بھائیوں، آج کا اسلام آج کی عورت سے مطالبہ کرتا ہے باحیا رہنا، پردے کے ساتھ رہنا. اس وقت ساری دنیا میں پردے کی جنگ ہے. ایک طرف سے باطل یہ چاہتا ہے عورت ننگی سے ننگی ہو جائے، نام رکھا اس کا حقوق نسواں، اور سراسر یہ دھوکہ ہے. جب ان سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حقوق میں صاحب یہ بتائیے ماں کے کیا حقوق ہیں؟ کہ ماں کا کوئی حق نہیں ہے. بیٹی کے کتنے حقوق ہیں؟ کہ بیٹی کا بھی کوئی حق نہیں. بہن کے کتنے حقوق ہیں؟ کہ اس کا بھی کوئی حق نہیں ہے. پھوپھی اور خالاؤں کے حقوق کتنے ہیں؟ ان کا بھی کوئی حق نہیں ہے. بھتیجی اور بھانجیوں کے حقوق کا ان کا بھی کوئی حق. پھر کون سی عورت کے حقوق آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ جو سڑکوں میں ننگی پھرنے والی عورت ہے. آپ یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ پردہ کرے، یہ حقوق نسواں کے خلاف ہے. عورتوں کے حقوق کا نعرہ اتنا ہی ہے، کتنا کہ صاحب ہم چاہتے ہیں عورتیں ننگی ہو جائیں، آپ اس کے خلاف مت بولو. باقی تمہاری ماں کا حق، ماں کی اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. چنانچہ سارے یورپین کلچر میں مائیں جس طرح سے ستائی جاتی ہیں اور جس طرح سے اولادیں جو اپنی ماؤں کو اگنور کرتے ہیں، انتہائی الفناک داستان ہے. جب وہ عورتیں وہاں دیکھتی ہیں مسلمان بچے اپنی ماؤں کی کیسے خدمت کرتے ہیں، وہ تڑپتے رہتے ہیں کاش ہمارا بچہ ویسی خدمت کرتا. بلکہ صورتحال تو یہاں تک ہے کہ ایک عورت کورٹ میں کیس دائر کرتی ہے، میرا بیٹا کتے پالتا ہے، 4 گھنٹے کتوں کو اٹینڈ کرتا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے کمرے میں وہ 5 منٹ کے لیے نہیں آتا، میں اکیلی زندگی گزار رہی ہوں. کورٹ سے میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو قانوناً پابند بنایا جائے کہ وہ کم سے کم میرے کمرے میں آیا کرے. کورٹ کی نوٹس آ گئی صاحبزادے کو، صاحبزادے نے وکیل کھڑا کیا. اب وکیل لڑ رہا ہے عدالت میں، جناب لڑکا آزاد ہے، 18 سال کے بعد ماں کا کوئی حق اس پر ذمہ نہیں ہے، اس لیے قانون عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ ماں کو بیٹے کو پابند بنایا جائے وہ ماں کی خدمت کرے. مقدمہ چلتا رہا، ماں کی طرف سے بھی وکیل ادھر سے بھی وکیل. آخر میں جج صاحب نے فیصلہ لکھا بیٹا بالغ ہو چکا ہے، یہ اپنے گھر سے نکل چکا ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ہم بیٹے کو آرڈر کریں گے تم اپنی ماں کی خدمت کرو. ہاں کتا اس نے پالا ہے، کتوں کے حقوق اس کے ذمہ ہیں، ان کو کتوں کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے. اس تہذیب کے پیچھے آج کا مسلمان نوجوان دوڑ رہا ہے، اس تہذیب کے پیچھے آج کے مسلمان عورت ڈھونڈ رہے. میرے بھائیوں، عورتوں کے متعلق اسلام کا پیغام پاک دامنی کا ہے. بھول جائیے ان تمام ڈانس کے ایکشنوں کو جو ڈانس ٹی ویوں پر آتے ہیں، چینلوں پر آتے ہیں. آج کی مسلمان عورت فیشن میں ڈوب رہی ہے، فخر کے ساتھ اپنی باڈی کو ننگا کر رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو لعنت فرمائی تھی ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں. اور آج کی عورتیں بڑے فخر کے ساتھ سکن ٹائٹیں پہنیں گی، بڑے فخر کے ساتھ جین پینٹیں پہنیں گی، بڑے فخر کے ساتھ اپنی چھاتیوں کو نمایاں کریں گی، بڑے فخر کے ساتھ سترے پہنتی ہیں. سمجھتی ہیں ہم کہیں ترقی نہیں، یہ تنزل ہے. کوئی قوم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسری قوم کی تہذیب اختیار کرے اور پھر یہ سمجھے ہم ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی نہیں، وہ تو تنزل ہے. ترقی تو تب تھی جب اپنی چیز کا تحفظ کرتے ہیں.
فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایک اور ایسا دور آنے والا ہے عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. آج کی عورتوں کا سارا عالم میں نظارہ ہو رہا ہے. مائلات یہی سے پیچھا کریں گی، ممیلات یہ چاہیں گے ہمارا بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہو. آج کا دور سب کے سامنے ہے. کس طرح سے لڑکیاں SMS کرتی ہیں، کس طرح سے لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کو یہیں سے پھنساتی ہیں، کس طرح سے لڑکے جو ہیں لڑکیوں کا پیچھا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے میں یاد رکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ نبی صادق اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے. اس لیے اللہ کے نبی نے وہ باتیں ارشاد فرمائی جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء. ایک ایسا وقت آنے والا ہے مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے اور خوش، اور عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے اور خوش. اس زمانے میں پورے عالم کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو اس لعنت میں مبتلا ہوئی ہو. آج کا زمانہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا. 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یعنی جو کام جانور نہیں کریں گے، جانوروں میں سے بھی میل جو ہے وہ میل کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے اور وہ انسانوں سے کرایا جا رہا ہے. اور اقوام متحدہ کے ذریعے سے قانون بننے والا ہے، عدالتوں کے جج فیصلے سنا رہے ہیں، پارلیمنٹوں میں قانون بن رہے ہیں. گےازم الاؤ ہونا چاہیے، لیسبینزم الاؤ ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں جانوروں کی تہذیب، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر. سلام ہو محمد رسول اللہ پر. 1400 سال پہلے آپ نے بیان فرمایا تھا ایسا وقت آنے والا ہے. وہ تو صرف ایک قوم ایسی تھی جو مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتی تھی، وہ ساری قوم دھسا دی گئی، ختم کر دی گئی تھی، قوم لوط. اس کے بعد پورے عالم میں کہیں یہ نہیں تھا. اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. آج ساری دنیا میں نظارہ ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو، اسلام دین حق، اسلام مکمل دین. یہ صرف عبادات کا نہیں، یہ صرف معاشرت کا نہیں، اس میں سب کچھ ہے. اس میں اسلام عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، حکمرانی بھی ہے، سب کچھ ہے. اس سب کچھ کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. اسلام ہم میں سے ہر طبقے کو مخاطب بنا کر کہتا ہے اسلام پر چلو اور اسلام کو پھیلاؤ. کاش میں قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتے کرتے جب یہ آیت میں نے پڑھی میں حیران ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں، اگر تم میرے دین پر چلنے کو تیار نہیں، مجھے طاقت ہے میں آسمان کے اوپر سے عذاب بھیجوں گا، مجھے طاقت ہے میں زمین کے نیچے سے عذاب نکالوں گا، اور اگر یہ نہیں کروں گا تو تیسری شکل کر دوں گا، تم کو گروپوں میں تقسیم کر دوں گا، اور گروپوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑو گے اور آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو فنا کرو گے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. میں تم کو گروپوں میں تقسیم کر دوں گا. فيذيق بعضكم بعض بعض. چنانچہ مسلم ممالک کی آپس کی جنگیں اسی آیت کا نظارہ پیش کر رہی ہیں. اللہ نے سارے وسائل عطا کر دیے تھے، لیکن وہاں کے حکمرانوں کی عیاشیاں، وہاں کے عوام کی دین سے دوریاں اور یورپ کے پیچھے چلنے کا مزاج، اس کا نتیجہ یہ ہوگا قوم بکھر گئی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا حق ان کے ساتھ ہے. یہ طبقہ ان کو مارتا ہے وہ بھی مسلمان، وہ طبقہ ان کو مار رہا ہے یہ بھی دعوے میں مسلمان، وہ طبقہ ان کو مار رہا ہے وہ بھی دعوے میں مسلمان. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے حق ان کے پاس ہے. اور اصل میں یہ اللہ کا عذاب، اور اللہ کا عذاب اس لیے ہے کہ اے ایمان والو، تم کو میں نے دین دیا تھا، تم خود اس پر چلو اور دنیا کے قوموں کے سامنے یہ دین حق کا نمونہ پیش کرو. نہ خود چلنے کو تیار، نہ دنیا کے قوموں کے سامنے یہ دین لانے کو تیار. اس کی سزا کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، اور کچھ نہیں تو آپسی جنگوں کی شکل میں. چنانچہ تمام مسلم ممالک لہو لہان ہیں، کہیں غیروں کے ہاتھوں اور کہیں اپنوں کے ہاتھوں. اور میرے بھائیوں، ہم جس خطرناک مستقبل کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہمارے اندر سمجھ نہیں آئی تو اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا مستقبل دینی اعتبار سے بھی خطرے میں، تہذیبی اعتبار سے بھی خطرے میں، معاشی اعتبار سے بھی خطرے میں، اور اخلاقی اعتبار سے بھی خطرے میں. یہاں تو کھلم کھلا چھپ کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں. یہاں کے سکولوں کالجوں میں باقاعدہ وندے ماترم کو لازم کرنے کی کوشش ہے. وہ کفر کے جملے، جن کفروں کے جملوں کے نتیجے میں آدمی کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے. یہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں فرق کیا پڑے گا اس کے کہنے سے، اس سے کون سا اسلام چھپے گا، اسلام کو سوئی دلا سمجھو اس کے کہنے. تو اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا مستقبل بہت خطرے کا مستقبل آ رہا ہے. بہت چوکانہ رہنے کی ضرورت ہے. خود اپنی اولادوں کی، اپنی سوسائٹی کی حفاظت کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھیے اگر ہم نے اسلام کے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تو ہمارا اسلام بچے گا. اور اگر یہ بے وفائی کا رویہ جو کا توں رہا، ہمارے بازاروں میں یہ خرابیاں جو ہیں، ہمارے دفتروں کی جو خرابیاں وہ برقرار رہی، ہماری حکمرانوں کی خرابیاں برقرار رہی، ہمارے علماء کا رویہ اگر چینج نہ ہوا، اللہ حفاظت فرمائے انجام وہ ہو سکتا ہے جو اس وقت بخارا اور روس کا انجام ہے، بخارا اور سمرقند کا ہے. ازبکستان اور تاجکستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسلام پر بین لگی ہوئی ہے. وہاں اپنے ناموں کے ساتھ محمد اور احمد لکھ بھی نہیں سکتے.
وہاں اپنے گھروں میں قرآن نہیں رکھ سکتے، وہاں اپنے گھروں میں کلمہ لکھ نہیں سکتے، وہاں مسجدوں میں جا ہی نہیں سکتے ہیں، اور اگر کوئی مسجد میں جائے گا گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد جس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کا درس دیا ہے، اس مسجد میں شرابیں پی جاتی ہیں یا ڈانس ہوتا ہے۔ ازبکستان اور تاجکستان کا حال یہ، اور مسلمان، اب وہ مسلمان ہیں کہاں، مگر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ حالات سامنے آ گئے۔ تو انشاءاللہ ہم عہد کریں گے، اپنے اسلام کو سیکھیں گے، اپنے اسلام پر چلیں گے، اپنے اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنے گھر پر، اپنی جوانی پر، اپنی بزنس پر، اپنے دفتروں میں اس اسلام کو نافذ کریں گے، اور پھر اللہ جل شانہ اگر انسانوں نے جہاں جہاں اسلام کو نافذ کر سکتے وہاں وہاں نافذ کیا تو پھر اگلا مرحلہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ عطا کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ ایسے نافرمانوں کے ہاتھ میں اپنی زمین دینے کو تیار نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو دین اسلام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جہاں جہاں ہماری علمی یا عملی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کا تداور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔